السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے اور ماہ مبارک کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں بارگاہ خداوندی سے حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم نے اسلامیات کا گزشتہ سبق سورۃ الانفال کا تیسرا سبق پڑھا تھا، تو اس سے آگے آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 اس کا ترجمہ اور اس کی تلاوت آج پڑھیں گے۔ آپ لوگ بالکل بھرپور توجہ کے ساتھ آنے والے تمام لیکچرز کو سنا کریں اور اس کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے صدقے سے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے سے علم نافع عطا فرمائے۔ تو آئیے حسب معمول ہم آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم الفاظ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبو، حکم قبول کرو، حکم مانو، للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا، اذا جب، دعاکم تمہیں بلاتے ہیں، لما جو، یحیی زندگی بخشتے ہیں، کم تمہیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، یعنی کہ ایسے کام کے لیے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو تم کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بخشنے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہوتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی، بقلبہ، اور اس کے دل کے، بین درمیان، کہ بے شک اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان یحول، حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، اور بے شک تم اس کے روبرو، اس کے سامنے، اس کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن،
جو نہیں واقع ہوگا، جو نہیں پہنچے گا، الذین ان لوگوں پر، ظالموا جو تم میں سے گنہگار ہیں، خاصتاً خصوصیت کے ساتھ۔ اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم، اذ جب، تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون مغلوب تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین مکہ میں، جب تم زمین مکہ میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، این یہ کہ یا تخطفا اڑا کر لے جائیں، اچک کر نہ لے جائیں، کم تمہیں، الناس لوگ، تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ اہل مکہ تمہیں اڑا کر اچک کر نہ لے جائیں۔ فآواکم، فآوا پس جگہ دی، کم تمہیں پس اس نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَ اور مدد کی، کم تمہاری، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ اور ایسے حالات میں تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب وہ تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم سب اس کے روبرو، اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں، اور بے شک جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں کمزور اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور تم تھوڑے تھے، اور تم ڈرتے تھے یہ کہ لوگ تمہیں اچک کر، لوگ تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں، پس اس نے تمہیں جگہ دی اور تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، تاکہ تم، اور تمہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ عزیز طلباء، ہم نے آج کے سبق کے اندر 3 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تم اپنا سارا کام، اپنی دنیاوی معمولات کو ترک کر کے فوراً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، کہ جو کچھ بھی تم دل میں سوچتے ہو اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے، دل کی باتوں سے واقف ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق فرمایا کہ تم اس فتنے سے بچو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر، رب کی طرف سے آزمائش صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگی جو تم میں سے صرف گناہگار ہیں، بلکہ اگر تم نے اپنا یہ فریضہ سر انجام نہ دیا تو پھر ان گناہگاروں کے ساتھ، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ جب ان پر آزمائش آئے گی تو فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے ساتھ اس آزمائش میں پکڑے جاؤ گے۔ تو فرمایا اس فتنے کے ساتھ، اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر نہیں واقع ہونے والا جو تم میں گنہگار ہیں، بلکہ جب رب کی طرف سے آزمائش آئے گی تو پھر فرمایا کہ پھر تم بھی اس آزمائش کے اندر رب کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے۔ اس کے آگے تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی مکی زندگی کے متعلق بتایا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ذرا تم اس وقت کو یاد کرو نا جب تم شہر مکہ میں تھوڑے تھے، تمہارے مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، گنتی کے چند لوگ ابھی تک ایمان لائے تھے، اور پھر تم کمزور تھے، مغلوب تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈرے رہتے تھے کہ کہیں تم اپنے گھروں سے باہر نکلو اور لوگ تمہیں اچک کر، تمہیں اڑا کر اچانک غائب نہ کر دیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ایسے حالات میں بھی جب تمہاری کیفیت یہ تھی، جب تمہاری حالت یہ تھی، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہیں جگہ بھی عطا کی، اور اپنی طرف سے اپنی مدد سے اللہ نے تمہاری مدد بھی کی،
اور ایسی حالت کے اندر اللہ نے جو تمہیں رزق دیا وہ بھی تمہیں پاکیزہ رزق دیا، ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ان 3 آیات مبارکہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ان الفاظ کی معنی یاد کریں گے، استجیبو حکم مانو۔ آگے یحولو حائل ہوتا ہے، یحولو حائل ہوتا ہے، اور المری آدمی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مستضعفون مغلوب کمزور، اور یتخطف وہ اونچا کر لے جائے قوم تمہیں۔ تو ان الفاظ کے معنی آپ لوگ یاد کریں اور اس کا با محاورہ ترجمہ یاد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین والسلام۔